اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج 27ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ کل سورۃ حجرات سے کچھ مضامین رہ گئے تھے، 26ویں پارے میں حجرات کا لفظ کیونکہ قرآن کریم میں من وراء الحجرات کا آیا ہے سورہ حجرات، اس لیے اس کو حجرات کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جن گھروں میں رہائش پذیر تھی ان کو حجرات کہتے ہیں۔ حجرات حجرہ کی جمع۔ اس میں آداب کا بیان فرمایا۔ تقدم باب تفعیل سے بھی ہے، تقدم باب تفاعل سے بھی۔ تقدم کا مطلب آگے کیا گیا، اور تفاعل ہو تو آگے ہونے والا، سبقت کرنے والا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک قبیلہ وہ مسلمان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا ہمارے لیے آپ کوئی سردار مقرر کریں۔ بنو تمیم کا قبیلہ، کون سا تھا؟ آپ علیہ السلام کبھی خاموش ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اقرا بن حابس کو امیر صاحب بنا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، قعقاع بن معبد کو بنا دیں۔ تو رائے جب دی جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا اصرار بھی ہوتا ہے، تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی، جھگڑا کوئی نہیں بنا۔ اس کی مثال ذخیرۃ الجنان کے مفسر نے لکھی، جیسے کوئی آدمی اپنی چیز بیچتا ہے، اپنا سودا بیچتا ہے، کار فروٹ والے ہوتے ہیں، مثلاً پپیتے ہیں، آج کل خربوزے ہیں، سیب ہیں، تو آدمی کہتا ہے میرا خربوزہ بہت اچھا ہے، یہ پانی کی کمی کو دور کرتا ہے، گردے کی صفائی کرتا ہے، کئی بیماریوں سے قبض کو بھی توڑتا ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے سیب کا فائدہ کہ جتنی کمزوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے سیب کھانے سے، تو فائدہ بتائے گا، دوسرا بھی بتائے گا، تو اس میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی کسی کی برائی بتائے کہ میرے پاس خربوزے بہت اچھے، یہ 2 نمبر لایا ہے، اس کے خربوزے خراب ہے، وہاں کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا۔ تو یہاں بھی جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں حضرت عمر بکر صدیق رضی اللہ عنہ اقرا بن حابس کے فوائد بتائے، ان کے فضائل، اور قعقاع بن معبد۔ آواز ہو گئی اونچی، سامنے کون تشریف فرما ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے تو فرمایا ہی نہیں، لا تقدموا، آپ آگے کیوں بڑھتے ہیں؟ بین یدی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہیں، آپ کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ وقافا عند حدود اللہ، صحابہ کی کیا شان، اللہ نے کس مٹی سے ان کو پیدا کرا ہے۔ اطاعت اور گردن جھکا دینا، کوئی لاجک، کوئی تعویل، کوئی ہوشیاری پیش نہ کرنا، یہ صحابہ کی صفت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس کے بعد آواز بالکل بند ہو گئی۔ آپ علیہ السلام سے پھر کوئی بات کرتے تو آپ کبھی 2 دفعہ پوچھتے، کیا کہا؟ کبھی 3 دفعہ پوچھتے۔ اور ہمارے نادان بھائی کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں سے سلام پیش کرتے ہیں تو حضور اپنے روزے میں مدینے میں سن کے جواب بھی دے دیں، یہاں سے براہ راست میری آواز پہنچ جاتی ہے۔ اب کیا کہتے سمجھا ہے کہ حضور 3 دفعہ پوچھ رہے، ساتھ بیٹھے ہوئے کرتے ہیں، تمام حدیثوں میں لکھنا، کتنے پریشان ہیں۔ دوسری جو آیت ہے اس کا بھی ایک قصہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز۔ مفسرین نے، محدثین نے یہاں لکھا ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو بیان کیا جائے، وہیں کھڑے ہو کر یا کسی کونے میں اپنی گپ شپ شروع کر دیں اور اس حدیث کی آواز کو دبا دیں، آپ کی آواز یہاں تک پہنچ جائے، تو گویا آپ بھی اس آیت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کئی بیچارے ساتھی نادان ہوتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا، تو میں نے یہ مولوی صاحب اپنا کام کریں، اپنا درس شروع کرتے ہیں، تو یہ بے ادبی میں شمار ہے۔ ویسے بھی ایک وقت میں ایک بیان اچھا لگتا ہے، ہر 2-4 آدمی 2 بیان کریں گے تو کہیں گے پھر آپ بھی آ جاؤ،
تو یہ اس کے ذیل میں محدثین نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ تو ایک قبیلہ تھا، وہ نیا نیا مسلمان ہوا، بدو تھے، بدو، دیہاتی کو بدو کہتے ہیں۔ کافی لوگوں کو عربی بولنے کا شوق ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں بدو، تو بدو تو نہیں ہوتے، بدو ہوتے، بدوی ہوتا ہے۔ تو آدمی تو پہلے بولے، جیسے آج ایک اثر دن صاحب آئے اور مجھے کہا کہ وہ کپڑا حائل نہیں تھا، حائل نہیں تھا اور اس طرح ہو گیا۔ میں نے کہا اس طرح ہو گیا تو آپ کو 60 روزے آ گئے۔ میں نے کہا حائل کا مطلب سن کر نہیں، تو میں نے کہا سنی سنائی بات کیوں بولتا، اب سیدھا بولو کپڑا بیچ میں تھا کہ نہیں۔ ایک آدمی کو نہیں آتی تو پروناؤنسیشن تلفظ صحیح کرو یا اپنی اردو بولو، اس کو بولنے کی کوشش کرو گے مسئلہ بدل جائے گا۔ حائل ہو کپڑا اس کا مسئلہ اور ہے، نہ ہو اس کا مسئلہ اور ہے۔ کبھی ایک روزہ آتا ہے، کبھی 61 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ دیہات کے لوگ آئے اور حضور علیہ السلام کے حجرے پہ دوپہر میں کیا کہہ رہے ہیں، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ جاؤ، ہم بہت دور سے آئے ہیں۔ کتنی بے بدتمیزی کی بات ہے یہ۔ اب آپ علیہ السلام گھر میں کبھی نوافل پڑھ لیں، کبھی قرآن پڑھ لیں، خانگی امور میں مصروف، مسلسل آواز نکلا۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اللہ میں نے اپنے محبوب کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، اور تم یا محمد کہہ کے پکار، یا محمد ہو تو بے ادبی کرنے سے کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ، یہ آیت جب صحابہ کرام کو پتہ چلی، وہ تو عمل کرنے والے تھے، ان میں تو ایمان کا ایمان ہوتا ہے، آدمی فوراً ہل جاتا ہے، اور بے ایمان ہو تو زمین جملت نہ جملت گل محمد، اس کو کچھ بھی سنا دو، ساری حدیثیں 70,000 حدیثیں بھی سنا دو، 30 پارے بھی سنا دو، اس کو کوئی فرق بولو بھائی نہیں پڑے گا۔ تو اس کو قساوت قلبی کہتے ہیں، دلوں کی جب سختی اور اشتق لگ جائے تو اس کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صحابہ کرام بہت ڈر گئے۔ ایک صحابی تھے ثابت ابن قیس، وہ اتنے پریشان، ان کی آواز تھی اونچی، جس کو عربی میں جاہری الصوت کہتے ہیں، وہ مسجد میں نہیں آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ثابت کیا بیمار ہے؟ تو یہ ان کے پڑوسی ہے، ہاں بھائی ثابت بیمار ہے کیا وہ نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا تو نہیں ہے، چلو میں پوچھ کے آتا ہوں کہ 3 دن ہو گئے میری مجلس میں نہیں آ رہے ہیں۔ کیا شان ہے، کیا ادب ہے، اللہ ہمیں اس کا ذرہ نصیب کرے۔ انہوں نے جا کے پوچھا آپ کو حضور علیہ السلام یاد کر رہے ہیں، آپ کو ٹھیک ٹھاک ہے کیوں نہیں آ رہے؟ تو تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے آیت نمبر 2 میں فرمایا حجرات کی، ان تحبط اعمالکم، حضور سے اونچی آواز ہو گئی نا تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ میں تو بڑی مشکل سے نیکیاں کی، اللہ ہمیں بھی یہ فکر نصیب کرے، میں تو نہیں آتا۔ جا کے پہنچ گئے، لوگوں کو ڈر گئے بہت زیادہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ کو بلا کے لاؤ، بلا کے لائے، کہا دیکھو آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں تو کن میں سے ہیں؟ جبریل آ کے مجھے بتا رہے ہیں انت رجل من اہل الجنت، آپ تو جنتی لوگوں میں سردار ہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے پہلی جنتی بتایا، ایسی کیا شان تھی، ادب کی، آداب کی، ان کو جنتی بتا رہا ادب کی وجہ سے۔ تو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، پھر وہ اپنی آواز پست رکھتے ہیں جو لوگ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کی دھڑکنوں کا بھی امتحان لے لیا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ نے ان کی بخشش کر دی اور اجر عظیم کا وعدہ کر دیا۔ اور جو لوگ آپ کو حجرات کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں نا، جیسے عام آدمیوں کو پکڑ کرو لا یعقلون، وہ عقل سے پیدل ہے، ان کو عقل نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح بات کرنی چاہیے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ پھر فرمایا اگر آپ کو کسی کو بتانا ہے تو صبروا حتی تخرج الیہم، آپ صبر کر کے بیٹھ جاؤ، جب وہ خود گھر سے آ جائے تو پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی صحابی کے گھر پہ جاتے، دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے، دروازہ بجاتے نہیں تھے۔ وہ جب گھر سے نکلتے تو وہ شرمندہ ہو جاتے کہ بھئی آپ دروازہ بجا لیتے، مجھے پھپھا بلا لیتے، نہیں اللہ نے منع کی اہل علم کی عزت کرنی چاہیے، ان کے سامنے بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور واقعہ ہے نمبر 6 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے خبر دی، یہ جو مستلق کا قبیلہ ہے انہوں نے تلواریں تیز کر دی ہیں اور یہ آپ پر حملہ کرنے والے۔ ظاہر کوئی خبر آئے تو فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے،
انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، تحقیق کرنی. جب تحقیق کی تو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کچھ صحابہ کو سفیر بنا کے، مسافر بنا کے، تاجر بنا کے بیچتے ہیں. وہاں گلیوں میں گھومیں گے تو پتہ چل رہے گا آج کل کیا فضا چل رہی ہے وہاں. جب وہاں گئے تو مستلق والے سب تلواریں اپنی زرہیں اسلحہ تیار کر رہے تھے کہ ہم حضور علیہ السلام پر حملہ کر رہے تھے. 7 ہجری کا واقعہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم ان کو تکلیف نہیں دیں گے حملہ کرنے کی، ہم خود ہی پہنچ جائیں. آپ علیہ السلام نے ان پر حملہ کر دیا. وہ بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا. خیر وہ سب مسلمان ہو گئے، جزیے پہ راضی ہو گئے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے. تو وہ قصہ آپ اللہ رب العزت نے فرمایا جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آئے فتبینوا، تو تحقیق کرو میں اور آپ کا کیا حال ہے. اچھا یہ کہا چل چل ابھی چل، پہلے دونوں کو بلاتے، پہلے جن کو سیدھا کر دو. قبرستان پہ آپ ہی نہ بڑھ کے جائے، ویسے لوگ مرے نہیں، سارے آپ کے ہاتھ سے گئے. یہ سب کوئی بات ہو ٹھنڈے دل سے سوچ کے اس کو بھی ٹھنڈا کرے گا. آپ کو انشاءاللہ مشورہ کر کے بتا دو. پھر آیت نمبر 9 میں بھی ایک قصہ ہے. آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابی سلول، اس نے مسلمانوں کو اذل بولا کہ سب سے ذلیل ترین نعوذ باللہ مسلمان. تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ابھی تک تو اس کے کلمے کا بھی پتہ نہیں ہے، آپ اس کے بعد دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے. آپ علیہ السلام اقرا بن حابس کو لے کے اور 4-5 ساتھیوں کو لے کے ان کے پاس پہنچے تو وہ جناب اپنی بیٹھک میں گپ شپ آ کر گپے مارو. آپ علیہ السلام کی ایک سواری تھی جس کا نام غفیر تھا، دراز گوش تھا. گدا کہتے ہیں لیکن محبت میں ادب میں دراز گوش کہنا چاہیے. اس سواری پر جب آپ پہنچے نا تو اس نے کپڑا رکھ لیا نا اور کہا اپنے گدھے کو دور کر دو، ہمیں اس کے پسینے سے بدبو آ رہی ہے، دور کرو. اقرا بن حابس کو بہت غصہ آنا چاہیے. آپ علیہ السلام کی گستاخی کی. من سب نبی فاقتلوہ، جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کی کیا ہے بھائی گردن اڑا. اور کوئی اس کی تعبیر ہونے کی ضرورت نہیں. تو لاٹھی لے کے اس کو مارا. وہاں سے بھی مسلمان آئے، اندر بہت سخت لڑائی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گھر میں دشمن بھی آتے ہیں تو اس کی عزت کرتے ہیں. چلے میرے پاس ہے اس کی بات، تم اتنی بدتمیزی بے ادبی کر لو. اقرا بن حابس سے فرمایا تمہارے پسینے سے حضور کے دراز گوشت کا پسینہ خوشبو سے زیادہ پہنچتا ہے، تمہارا جسم کا پسینہ بدتر ہے، تمہارے اندر بدبو آ گئی. پھر وہ جھگڑا ہوا، پھر آپس میں صلح ہو گئی. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی کہ یہ مردود مر بھی جائے اور آپ 70 دفعہ استغفار کریں نا تو آپ کو استغفار قبول نہیں کریں گے. اس کے حق جنازہ بھی آپ نہیں پڑھائیں، لیکن اگر آپ نے پڑھایا، آپ قبر میں بھی اترے، آپ نے اپنا کرتا بھی دیا، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو معاف نہیں ہے. یہ منافق تھا، پوری زندگی اس نے اپنے خلاف ملانے کی سازشیں کی، آپ کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی. ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے، یہ کفر کی حالت میں ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک جگہ آپس میں کچھ لوگ کسی کا مذاق اڑا رہے، اس پر جھگڑا ہو گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ ہو. مذاق وہی آدمی اڑاتا ہے جو سامنے والے کو حقیر اور نیچ سمجھتا ہے، جبھی مذاق اڑاتا ہے، اور مذاق اڑانے سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو 6 باتوں کی نصیحت کی ہے. مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہو کیا پتہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی ویلیو ہو، اس کی عزت ہو، اس کا رتبہ ہو. آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس میں پیچھے بیٹھ کر کمنٹس دیتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ رب الجلال کا اس کا کیا مقام. عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. دوسری بات فرمائے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، تنقید نہ کرو. اب ایک آدمی اگر چھوٹے قد کا ہے اس کو بونا بول دیا، ایک آدمی بڑے قد کا اس کو سیڑھی بول دیا، اس کو لمبو بول دیا. ایک آدمی کے ہاتھ میں میرا کانا آ رہا ہے. تو اس طریقے سے ایک دوسرے کو تانا نہیں دو، طنز نہیں دو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے القاب سے نہ بتاؤ. کسی کو کیڑا بول دیا، کسی کو مطلب کتو چپ ہو جا تو پکوڑا چپ ہو جا. اس طریقے سے آپس میں یہ تیسری بات فرما، اس سے بھی کیا ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے. یہ فسق ہے. ایمان کے بعد اس طرح تنقید کرنا، عیب جوئی کرنا، لوگوں کو برے القاب سے پکارنا، جس کو چڑھانا کہتے ہیں.
नाम तो आता नहीं है, हर एक का नाम लोगों ने अपने पास से, माँ बाप ने जो नाम रखे उससे पुकारो। पर मैं जो सुधरेगा नहीं तो उलाइका हुमुल ज़ालिमून, वो कहेगी हम तो तफरी ले रहे हैं, हमारी तो गैदरिंग चलता रहता है, डंडा जब चलेगा तो पता चलेगा, अभी तुम चलाओ। और उलाइका हुमुल ज़ालिमून, तो क्या करना है, वो क्या होंगे, सालिमों में शुमार। फिर कई लोग होते हैं जो जबरदस्ती का किसी के खिलाफ बदगुमानी पैदा करते। अब वो बेचारा अपने कमरे में कोई काम कर रहा है, फिर कुछ कर रहा है, बदगुमानी कर रहा है, या कुरान शरीफ बैठ की तिलावत कर रहा है, नफल पढ़ रहा है, ये दिखावा कर रहा है, देखो जुनेद बगदादी बना हुआ है, ये लगते सारे मसले फाड़ के आ जाएगा। बदगुमानी नहीं करो किसी के खिलाफ। बदगुमानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत में खड़ा कर देंगे बंदे को और कहेंगे खड़ा हो जा, आपने फला फला मौके पर फला आदमी के बारे में ये गुमान कायम किया था, दलील लाओ। दलील तो होती नहीं, वो तो हवा में फायरिंग होती, हवा में किला बनाता, ये कर रहा होगा, ये बोल रहा होगा, इस तरह कर रहा होगा, ऐसा होता कुछ भी नहीं। लेकिन ईमान वाले के बारे में अच्छा गुमान करने का हुक्म है, उसकी हमें दलील देने की जरूरत क्यों? हदीस शरीफ में दलील है, ज़ुन्नु बिल मुमिनीना खैरा, ईमान वालों के बारे में अच्छा गुमान करो, बुरा गुमान नहीं करो। हम कहें अच्छा आदमी है, आपने कैसे कह दिया अच्छा आदमी है, तुम क्या कहेंगे? हदीस शरीफ में कि जिसके दिल में ईमान है उसके बारे में क्या करो? अच्छा आदमी। फिर इसके बाद फरमाया कि वला तजस्सुस, बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। तजस्सुस, किसी की तो ना लगाओ, ये कहां जा रहा है, चल यार पेट्रोल डाल इसके पीछे चलते, कहां जाते, क्या करते, तो नहीं लगा। आपको अल्लाह ने इसका जज मुकर्रर नहीं की। तजस्सुस करने से भी क्या होते हैं, झगड़े फसाद बढ़ते हैं। और एक बीमारी जो बहुत ज्यादा रोजे में होती है वो है गीबत। कोई काम करता तो होता नहीं है, चल हाँ किसी के बारे में बात शुरू कर दी। हजरत हकीमुल उम्मत फरमाते भाई किसी की फजीलत भी नहीं बताओ, तो फजीलत तो अच्छी बात है, वो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, तस्बीह पढ़ता है, तहज्जुद के लिए खड़ा हो, अच्छी दावत का, नहीं फजीलत बताओ। क्यों? तब फजीलतें बताओगे 10, इसके बाद 90 उसकी बुराइयां बताओगे। शैतान तो शैतान है ना, पहले अच्छी अच्छी बातें करेगा, एकदम याद, अबे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। वो बात जो उसके अंदर मौजूद हो, बुराई हो, सहाबा से फरमाया वो कमी का बयान करना, जिक्र अखा का बिमा यकरो, यही गीबत है। क्या है? और वरना गीबत को मामूली नहीं समझना। आप अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात में देखा, एक साहब अजीब आदमी है, वो एक जगह गए, आदमी लेटा हुआ छुरी लाया और उसकी पीठ के पीछे से गोश्त निकाल के चबा, हुजूर को उल्टी आ गई। कैसा आदमी था? आपकी उम्मत का वो आदमी है जो पीठ पीछे बुराई बयान करता है। हाजी क्या, नमाजी क्या, बेनमाजी क्या, जहां मौका मिलता है क्या शुरू कर देते हैं? गीबत शुरू कर। कौन नियत करते हैं ना गीबत करेंगे ना सुनेंगे? देखो ये गीबत करने का गुनाह तो हमने सुना, सुनने के बारे में नहीं सुना होगा। मैं सुनने के बारे में एक वाकया बताता हूँ, छोटा सा वाकया है। एक बुजुर्ग किसी जगह बैठे थे, जाहिर है वो आलिम भी थे, तो किसी की गीबत हो रही थी, उन्होंने कहा भाई गीबत नहीं करो। फिर कहा वो है ना इसमें बुराई, तभी तो बात कर रहा हूं मैं। फिर उसने बोला, फिर कहा गीबत नहीं करो। वो बैठे रहे, रात को सो गए, तो कोई आदमी मुर्दार का गोश्त उसके मुंह में डाल रहा है, वो उसको धक्का दे रहे हैं, वो मुंह में डाल रहा है। जब सुबह उठे तो मुर्दार गोश्त की बदबू मुंह से आ रही। तो गीबत करना सुनना बहुत, आप जगह छोड़ के चले जाते, किसने कहा? आपको हेल्प भी नहीं लगा कि उठ के नहीं, आप जाओ, जगह को छोड़ दो भाई, गीबत ना करो ना। कौन कहते हैं इंशाल्लाह आइंदा ऐसे जिंदगी में? हल्की आवाज है, बोलो इंशाल्लाह। गीबत से क्या नुकसान है? आपने 40 साल नेकी की, 50 साल, आपकी सारी नेकियां ट्रांसफर हो, आप खाली हो गए। फिर अपना कौन सौदा खराब करता है? इतना इन्वेस्ट किया हुआ तो सारा सब कुछ, असल सरमाया इन्वेस्ट सब कुछ तबाह हो गया, नफा भी चला गया, सब कुछ चला गया। ये बहुत बुरी बात है। पर मैं कोई मुर्दा भाई हो, भी तुम्हारा सगा भाई, और उसका गोश्त काट के तुम खाओ और करे, उससे तुम्हें उल्टी आए, अल्लाह से डरो। फिर कुछ कबीले थे आपस में कहने लगे हम अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलो शुमार करते हैं। कबीला जुरम था, कोई कबीला सकीफ था, आपस में की थोड़ी सी बहस हो गई।
تو ایک کے جو ہے نا وہ زیادہ نکل آئے، دوسرے کم نکل آئے، انہوں نے بھگڑا ڈالنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا۔ دوسرے نے کہا نہیں ایسے نہیں فیصلہ ہوگا، قبرستان چلتے ہیں، قبریں گنتے ہمارے کتنے مردے، تو ان کے زیادہ نکل آئے، انہوں نے بھگڑا ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں درجہ پرہیزگار کا، کس کا میرے بھائیوں؟ جو پرہیزگار والی زندگی گزارے گا، تقوی والی، بس وہ عزت والا ہے۔ باقی حسب نسب میں خاندانی ہوں، بھائی یہ خاندانی ہے تو میرا خاندانی ہے، یہ کیا ہے؟ میں بھلا خاندان کا ہوں، میں بھلا، میرا حسب نسب یہ ہے، میرا یہ سلسلہ ہے۔ اس طرح کسی کے اوپر آپ ووٹ ڈالیں گے تو ہر آدمی آپ کی باتوں سے مرعوب۔ اللہ رب العزت فرماتے عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار۔ آپ علیہ السلام نے اس کے ذیل میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اندر سے جہالت کی ساری چیزوں کو، فخر کو مٹا دیا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے، اور فرمایا جو کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے توبہ نہیں کرتا، اللہ اس کو گھر میں رکھ کے رسوا اور ذلیل کر دیتا۔ پھر کچھ لوگ تھے، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم پکے ایمان والے ہیں، اور جگہ جگہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے، گندگی پھیلاتے تھے، سودا مہنگا بیچتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، دعویٰ کرنے سے ایمان اندر نہیں جاتا، ایمان کی محنت کرنے سے ایمان اندر اترتا ہے۔ ابھی تو اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ پھر فرمایا کچھ لوگ ہیں جو ایمان لا کے یوں کہتے گویا میں نے آپ کے اوپر احسان کیا، تو فرمایا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اپنے اسلام کا ہمارے اوپر احسان نہیں ڈالو، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اگر وہ ہدایت نہ دیتا آج میں اور آپ روزہ دار تراویح مسجد بیٹھے ہوتے۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں کوئی روزہ نہیں، اللہ سب کو ہدایت نصیب کرے۔ پھر سورہ قاف پڑھی گئی، اللہ رب العزت کی سورت بڑی پسند ہے۔ ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ 2 سال تک ہمارا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ تھا۔ سبحان اللہ، کیا مزے کیے ہوں گے، حضور علیہ السلام کا دیدار، مسجد بھی ساتھ بھی ظاہر ہے، ہماری روٹیاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی روٹی ایک تندور میں پکا۔ تو فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے نا، تو وہ صحابیہ عورت کہتی ہے حضور کی زبان سے سن سن کے مجھے پوری سورت یاد ہے۔ اللہ پاک کو یہ سورت بڑی پسند ہے۔ اللہ نے قاف کر کے قسمیں کھائی، صاد کر کے قسمیں کھائی، یاسین کر کے قسمیں کھائی، حامیم کر کے 6 قسمیں کھائی ہے قرآن کریم کی حقانیت کو بتاتے۔ والقرآن المجید، قسم کھا کے کہ قرآن شریف کے بارے میں بتائیں یہ بزرگی والا کلام ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو بھی بزرگوں میں شامل کرے، عزت ہو آپ کی، تو کس سے دوستی کرو؟ قرآن شریف سے۔ بڑا تعجب کرتے تھے، کافر کہتے تھے ھذا شیء عجیب، ہمارے اندر سے ڈرانے والا، تبلیغ کرنے والا، بدین کی باتیں کرنے والا کہاں سے آیا؟ کبھی کہتا مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے، ذالک رجع بعید، یہ تو بہت مشکل ہے واپس لوٹ کر آنا، یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب عینا بالخلق الاول، کیا پاگل پنے کی باتیں کر، ہم ایک دفعہ پیدا کر کے تھک گئے جو دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتے۔ کون بنانے والا بھائی؟ وجود اللہ نے دیا، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ فرماتا میں تھکا نہیں ہوں، تو کیوں تعجب ہوتا ہے؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا دیکھو آسمانوں کو میں نے بنایا، زمین کو میں نے بنایا، پہاڑوں کو میں نے کھڑا کیا، آسمان سے پانی میں نے برسایا، جنات، پھر اس سے باغات بنائے، اور میں نے کئی قسم کے غلے آپ کو دی، والنخل باسقات، کھجور کے بڑے بڑے درخت دیے، رزقا للعباد، بندوں کو کتنا رزق دیا۔ اور ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، آپ کو بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ خروج اسی طرح قبروں سے زندہ کر کے کون نکالے گا؟ پھر نہیں مانو گے تو سن لو قوم نوح نے جھٹلایا، اصحاب الرس، یہ کنویں والے اصحاب الرس کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہم کہہ دیا ذرا رس دے دینا صبح ناشتے کے لیے، رس کہتے ہیں عربی میں کنویں۔ حضرت حنظلہ بن صفوان کا واقعہ یاد آیا، تفسیر میں لکھا ہے انہوں نے قوم کو کئی سال تک یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی۔ وہ لوگ بڑے بیزار ہو گئے، جب دیکھو یہ تبلیغ کرنے آ جاتے ہیں
لا الہ الا اللہ کی باتیں ہمیں سناتے ہیں، اس کا کچھ کرو۔ تو ایک حبشی جو تھا غلام، بس وہ مسلمان، پوری قوم اس کے خلاف، مرد عورتیں بچے بوڑھے، رسی سے باندھ کے 2 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا شہر سے باہر، گاؤں کو پھینک، اور اوپر چٹان رکھتا۔ اور وہ جو غلام حبشی مسلمان تھے وہ آئے اور وہ چھوٹے سے سوراخ میں سے روٹی رکھ دیتے، ان سے بات چیت کرتے۔ تو ایک دفعہ جیسے آدمی کا دل بھر آتا ہے نا کہ جن سے میں سیکھتا تھا وہی چلے گئے، کہ میں بھی کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں۔ اللہ، حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے فرمایا میں نے چھلانگ تھوڑی لگائی ہے، مجھے تو پھینکا ہے، یہ کرو گے تو خودکشی ہوگی، پھر میں کیا کروں گا؟ انتظار کرو، صبر کرو، بس جو میں نے کہا تو اس طرح تبلیغ کرو، دین پر عمل کرو۔ چنانچہ وہ لوگ کئی مہینوں کے بعد آئے یا کئی ہفتوں کے بعد آئے، حنظلہ بن صفوان کو آواز دی کہ بھائی زندہ ہوگی نہیں، عورتیں بنگلہ ڈالنے کے لیے آئے کہ ختم ہو گیا ہوگا، جان چھوٹی۔ تو انہوں نے اندر سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا بڑا سخت جان کا، یہ تو دنیا سے جاتا ہی نہیں۔ پھر انہوں نے پتھراؤ کیا اور مٹی ڈالی، ان کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ شہید ہو گئے، بھنگڑا ڈال رہے تھے، اللہ نے آسمان سے آگ برسا دی، ان سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اصحاب الرس سے بولو۔ اللہ رب العزت نے پھر ذکر کیا قوم تبع، کیا بھائی؟ قبیلہ حمیر کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا تبع۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ چلو نا مدینے کو قبضہ کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کے آنے سے بہت پہلے کی بات، یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ کہ نہیں، میں نے تورات انجیل میں مدینے کی تاریخ سنی ہے، وَأَحْمَدِ مُجْتَبَى محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، نبی آخر الزمان، خبردار جس کے خلاف کوئی بات۔ پھر ایک خط لکھا آپ علیہ السلام کی، بہت اچھے اچھے اس میں القاب لکھے اور کہا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ خود تشریف لائیں گے، اچھا میں دنیا سے چلا جاؤں نا، مجھے اپنا امتی اپنے لسٹ میں لکھ دینا، میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گا، اور مدینے میں آپ کا گھر بنوا کے جا رہا ہوں۔ وہ خط چلتے 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 اور میری آخرت میں آپ سفارش کرتا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بڑوں کو ملا، وہ مسلمان ہوئے، ابو ایوب انصاری مسلمان، ان کے خاندان مسلمان ہوا۔ یہودیوں کو پتہ چلا، قبیلہ نذیر اور قریظہ کو، انہوں کے آباء و اجداد نے مدینے میں پہلے سے گھر لے لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہ جو تبع نے گھر بنایا تھا سب سے پہلے آپ نے وہیں قیام کیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ادب، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کو جو ہم نے پیدا کیا، اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں نا، اس کو بھی ہم جانتے۔ بڑی تیز چل رہی ہے کیا؟ 10-20 کیسے ہو گئے؟ 26 کا پانی ختم نہیں، اللہ تو زیادہ ہی کس سے آ گئے ہیں۔ فرمایا ہم اس کی رگے گردن سے زیادہ قریب، شیرب جس کو کہتے ہیں، کون ہمارے قریب ہے؟ جب بھی کوئی کچھ بات کرتا ہے رقیب عتید، تو ایک نگران فرشتہ اچک کے اللہ کے پاس لے جاتا ہے، یہ کلام فلاں شخص نے بولا ہے، آپ اس کو محفوظ کر لو۔ یہاں تو ڈیلیٹ ہو جائے گا لیکن اللہ کے ہاں ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تو غفلت میں تھا نا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، یہ آیت نمبر 22، جو یہ آیت پڑھ کے اپنی آنکھوں پہ پھیرتا رہتا ہے نا، اللہ اس کو نابینا ہونے سے بچا۔ فرض نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے آپ کی آنکھ سے پردے ہٹا دیے، اب تیری نگاہ تیز ہو جائے گی۔ تو جو یہ پڑھے گا اس کی نگاہ کیا ہو جائے گی؟ تیز ہو جائے گی۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے مناع للخیر معتد مرید، وہ آدمی جو بھلائی کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہوگا کہ نہیں، یہ نہیں کرتا، نماز پڑھ لے مت جاؤ، نہیں پڑھ لو، کوئی ضرورت نہیں، تعلیم میں بیٹھ رہے ضرورت نہیں ہے، تعلیم میں مت بیٹھو، تھوڑی تلاوت ہاتھ میں چلتے پھرتے کر لینا، بھی اپنا کام بہت زیادہ ہے، نیکی ہے یار، میں سیر روزہ لگانا چاہتا ہوں، تبلیغ میں تھوڑا تو بیٹھ جاؤ یار، یہی کر لو تبلیغ، اللہ یہی بھی تو موجود ہے۔ تو نیکی کے کام سے روکتا ہے۔ کوئی کہتا تھوڑا صدقہ دے دو، نہیں یار صدقہ دے کا ضرورت، یہ سب کھاؤ لوگ، ان کو دینے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ سے اس کو روکتا ہے، نیکی کرنے سے روکتا ہے۔
اور حد سے بڑا ہوا ہے، مرید خود ڈاؤٹ فل ہے، ہر چیز میں شک کرتا ہے. اور فرمایا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اس کو عذاب شدید میں ڈالا. اللہ فرمائیں گے جہنم سے پوچھیں گے تو بھر گئی ہے؟ تقول هل من مزید، اے اللہ اور بھی ہے تو دے دے، میں تو عیاش لوگوں کے لیے تیار ہوں. اور جنت متقی لوگوں کے قریب ہوگی، جو اللہ سے ڈر گیا اور اللہ سے لو لگا دی. اللہ اس کو فرمائے ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین طیبین الطاہرین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.